السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں ہوں ہیباہان کے دوست ماہیشہ۔ آم، تو آج میں وائس اوور کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہیباہان، قسط نمبر 36۔ افنان شاہ حویلی کو کھوجتے آخرکار حویلی پہنچ ہی گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر شاندار سی حویلی کو دیکھا جو بہت بڑے پیمانے پر بنائی گئی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے عروہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے تو بس اپنی بہن ہی چاہیے تھی۔ افنان اندر جانے کے لیے بڑھا کیونکہ گیٹ پر اس وقت کوئی گارڈ نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اپنا پہلا قدم اندر رکھا تھا، جب اسے کسی آدمی کی آواز سنائی دی تو وہ اپنی جگہ رک گیا اور قدم پیچھے کو لے گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ رامو کاکا، جو حویلی سے تھوڑے فاصلے پر اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا، کسی کو اندر جاتے دیکھ بھاگا بھاگا آیا۔ مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے، افنان نے تحمل سے کہا، جبکہ رامو کاکا حیرت سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ حسن میں حویلی کے ہاں زادوں سے کم بالکل بھی نہ تھا۔ جی کون سی بہن؟ آپ کون ہیں؟ رامو کاکا نے پہلی بار اس انجان شخص کو دیکھا جو پوچھ تاچھ کرنے لگ گئے۔ بنا اجازت کے وہ کسی کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دے سکتا تھا، اور یہ شناور خان کا حکم تھا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، میں نے کہا نا مجھے اندر جانا ہے، میری بہن اندر ہے۔ ایسے میں کسی کو اندر جانے نہیں دے سکتا۔ گارڈز نے پھر سے افنان کو روکا تو افنان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ آپ میری بہن کو بلا دیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اندر جانے کا۔ کون ہے آپ کی بہن؟ ہم ایسے کسی کو اندر نہیں جانے دے سکتے، اور نہ ہی حویلی میں سے کوئی باہر آ سکتا ہے کسی انجان شخص سے ملنے۔ میرا بہت وقت ضائع کر لیا آپ نے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے اندر نہیں جانے دیتے۔ افنان نے رامو کاکا کو دھکا دیا، جس سے وہ ایک ہی بار میں دروازے سے جا لگے، جبکہ افنان شاہ جلدی سے اندر چلا گیا۔ رامو کاکا ہڑبڑا کر درد سے کڑھاتے ہوئے اسے روکتا ہی رہ گیا، لیکن افنان اندر ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ گھر کے سارے افراد عادل خان کے جانے کے بعد ہال میں ہی بیٹھے تھے اور عادل اور عروہ کی وجہ سے پریشان تھے۔ کسی کو داخلی دروازے سے اندر آتے دیکھ اسے دیکھنے لگے۔ تراب خان، دلدار خان، شعیب خان کسی انجان کو دیکھتے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رامو کاکا، یہ کون ہے؟ اسے اندر آنے کی اجازت کیسے دی؟ شعیب خان قدرے اونچی آواز میں غصے سے گرجے، جب رامو کاکا بھاگنے کے باعث اندر داخل ہوتے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ خان صاحب، میں نے اس لڑکے کو بہت روکا، لیکن یہ مجھے دھکا دے کر اندر آ گیا۔ رامو کاکا نے اپنی صفائی میں بیان پیش کیا تو داجی نے سر ہاں میں ہلاتے اسے جانے کا کہا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے تراب خان اب خود استفسار کرنے لگا۔ میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں۔ گڑیا کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں۔ سب نے تجسس سے افنان شاہ کو دیکھا، جس کی باتوں اور حرکتوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے دماغی توازن خراب ہو۔ کون ہو تم لڑکے؟ اور یہاں کوئی گڑیا نہیں رہتی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تراب خان افنان شاہ کو پاگل سمجھتے قدرے آرام سے بولے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میری بہن، میری گڑیا یہاں ہی ہے۔
گڑیا کہاں ہو؟ میں آ گیا ہوں میری جان، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عفنان اڑوا کو آوازیں دینے لگا تو شناور خان غصے سے سیڑھیاں عبور کرتے کسی انجان شخص کو اپنے گھر میں تماشا لگاتے دیکھ روبرو آ کر اسے روکا۔ دیکھو بھائی، آپ جو بھی ہو، یہاں اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں، تمیز کے ساتھ بولو، یہاں تمہاری بہن یا کوئی گڑیا وڑیا نہیں رہتی ہے، شناور خان نے تحمل سے کہا۔ سب کو اپنی جانب کرنے آنکھوں سے دیکھتے پا کر عفنان شاہ گہری سانس فضا کے سپرد کر کے خود کو ریلیکس کیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، سب مجھے ایسے نہ دیکھیں، میں ایک انسان ہوں، دماغی توازن بھی ٹھیک ہے۔ یہاں میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے آیا ہوں، تقریباً 10 دنوں سے وہ آپ کے یہاں رہائش پذیر ہے، مجھے میری بہن چاہیے، وہ کہاں ہے؟ سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس نے سوال داغا۔ تبھی داہنے دروازے سے بی جان اندر داخل ہوئی۔ عفنان کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے بی جان غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے عروہ نے اپنے بھائی کا نقشہ بتایا تھا وہ بالکل ان کے معیار پر اترا تھا، گرے آنکھیں، گولڈن بال، چوڑا سینہ، لمبی ہائٹ، لبوں کے اوپر ایک تل، وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ یہاں آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہن اسی گاؤں میں ہے یا ہماری حویلی میں ہے تو ہمیں اس کی تصویر دکھائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو یہاں کوئی ایسی لڑکی کام کرتی ہے یا نہیں، تبھی میں بتا سکتا ہوں اور خود آپ کی مدد کروں گا آپ کی بہن کو ڈھونڈنے میں۔ شناور خان نے عفنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عفنان نے نظریں اٹھا کر اپنے خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھا جو جادوئی لگ رہی تھی، کسی کو بھی اپنے سحر میں کر سکتی تھی۔ آپ لوگ میری مدد کریں گے میری عروہ کو ڈھونڈنے میں؟ عفنان نے امید بھری نظروں سے شناور کو دیکھا اور باقی سب کو دیکھا، اور عروہ کا نام سنتے سب نے حیرت سے عفنان کو دیکھا۔ عروہ؟ یعنی جیسا وہ سب سوچ رہے تھے ویسا نہ ہو، جیسے سب نے ایک ساتھ دل سے دعا مانگی ہو۔ اپنی بہن کی کوئی تصویر دکھائیں۔ سب کو نظروں ہی نظروں میں تسلی دیتے شناور نے اپنا شک دور کرنے کی تصویر دیکھنی چاہی۔ اپنی پاکٹ میں سے موبائل نکال کر عفنان نے اپنے ساتھ کھڑی عروہ کی تصویر اسے دکھائی تو شناور خان نے اپنے لب میچے سب کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ شناور خان نے اشاروں میں ہی سب کو بتایا کہ یہ وہی عروہ ہے جسے تھوڑی دیر پہلے عادل اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ داجی اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہیں دیکھا ہے میری بہن کو؟ سب کے شاکڈ چہرے دیکھ کر عفنان نے آئیبرو اچکا کر استفسار کرنا چاہا۔ ادھر آؤ بیٹھو اور تم محمل سے ہماری بات سننا جو میں بتانے جا رہا ہوں، شناور خان نے عفنان شاہ سے کہا تو عفنان شاہ بھی خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری بہن کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ سب کے لبوں پر قفل پڑتے دیکھ عفنان شاہ پریشانی سے بولا۔ شناور خان نے سب کی طرف دیکھا اور پھر عفنان شاہ کو پچھلے گزرتے واقعے کے بارے میں بتانا شروع کیا، کیسے عروہ ان کے گھر آئی کام کرنے کے گھر سے، پھر شادی والا دن اس کی عزت کے ساتھ، پھر عادل کے ساتھ اس کی شادی اور عادل کا عروہ کو لے جانا۔ اس سارے لمحات میں شائستہ بھی بلک بلک کر رونے لگیں اور عفنان شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شناور کو سن رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی لاڈلی بہن اس کی گڑیا کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکا۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، لیکن عادل کے ساتھ شادی کروانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، فوزیہ خانم نے عفنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
اوہ شٹ، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ کیسے میری بہن کو مجھ سے دور لے کے جا سکتا ہے؟ وہ میری بہن ہے۔ عفنان شاہ عجلت میں سب سننے کے بعد غصے سے کھڑے ہوتے باہر جانے لگا۔ اب اس کا یہاں کوئی اور مقصد نہیں تھا، اسے جلد سے جلد ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں حویلی کے دروازے کی جانب پہنچا جب اسے شناور خان کی آواز سنائی دی۔ ان کی لندن کی فلائٹ ہے، روک سکتے ہو تو روک لینا۔ یہ سنتے ہی عفنان تیزی سے باہر نکلا اور ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا۔ عفنان بھی ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سارے ایئرپورٹ پر اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے عروہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ جی، لندن جانے والی فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ اس کے وہاں کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ وہ تو کب کی فلائی کر گئی۔ گاڑی کو ایئرپورٹ پر روکتے ہوئے عادل خان نے گہری سانس بھری تھی۔ پورا رستہ عروہ کی سسکیاں سنتے اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ رونا بند کرو پاگل لڑکی، اس طرح رو کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں نے تم پر کوئی بہت ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں؟ بیوی ہو میری، جہاں پر شوہر جاتا ہے بیوی کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر تمہیں میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں تو اس میں اپنی بھلائی اور تحفظ سمجھو۔ جو تم نے کیا ہے نا میرے ساتھ، وہ اس قابل بالکل بھی نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی ٹھہراؤں۔ عادل خان بری طرح سے جھنجھلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی دھاڑ میں کی آواز سنتے عروہ مزید رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں عادل خان کے لیے مزید خوف پیدا ہو گیا تھا، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں پکار رہی تھی کہ بس کسی بھی طرح سے عفنان بھائی آئے اور اس سارے چنگل سے اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ مہربانی فرما کر چپ ہو جاؤ۔ مجھے ایسا لگتا ہے ابھی میرے سر کی نسیں پھٹ جائیں گی، کچھ درد سے، کچھ تمہارے رونے دھونے سے۔ کیا چیز ہو تم لڑکیاں بھی غلطیاں بھی خود کرو اور پھر معصوم بننے کا ڈھونگ بھی۔ ہونہار نظروں سے عروہ کی جانب دیکھتے اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا، لیکن لہجے میں کافی حد تک نرمی تھی۔ عادل خان کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے عروہ نے مزید سسک سسک کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے یہاں سے نہیں جانا پلیز، مجھے میرے بھائی اور تائی کے پاس جانا ہے۔ اس نے التجا کی تھی، شاید سامنے بیٹھے پتھر دل انسان کے دل میں ہلکی سی دراڑ ہی پڑ جائے اور وہ اسے یہاں سے نہ لے کر جائے۔ دل میں ایک ڈر تھا کہ اگر آفی بائی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سوات اور حویلی پہنچ بھی گیا اور وہ کہیں اور چلی گئی تو ایسے عفنان اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا اور وہ اپنی آخری امید بھی کھو بیٹھے گی۔ اسی لیے وہ حویلی میں رہ کر ہی اپنے بھائی کا انتظار کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ آئے اور اسے یہاں سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اس کی بات سنتے عادل خان گہری سانس بھرتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا۔ اب وہ اپنے پہلو میں بیٹھی موٹی لڑکی کو کون سی زبان میں چپ رہنے کے لیے کہتا۔ عادل خان کا دل چاہا کہ دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتائے کون کہتا ہے، جب بریک اپ ہو جائے یا پھر آپ کا کوئی اپنا گہرا آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، تب ہی آپ کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو سامنے چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ گھر والوں کی بے روحی، ان کی بے یقینی، ان کے زہرخند الفاظ کی مار سہتے کتنا درد ہوتا ہے، وہ بھی خاص کر تب جب آپ گھر والوں کے لاڈلے ہوں، کی تربیت بھی ان ہی نے خود کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو بے یقینی کی مار مارے۔ اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا۔ ان اذیتوں کو سہتے سہتے اپنے اپنوں کو دیکھتے کچھ وقفے بعد گاڑی میں عادل خان کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تو عروہ اپنا رونا دھونا بھول کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔
پلیز پلیز حویلی میں رہتے ہیں نا، مجھے نہیں جانا لندن۔ عروہ نے کانپتے لہجے میں دوبارہ سے اسے یہی رہنے کے لیے منانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پاکستان سے باہر جائے۔ اب کی بار عروہ کی ایک ہی رٹ کو بار بار سن کر عادل خان جھنجھلا اٹھا۔ وہ لڑکی نرمی کے قائل ہی نہیں تھی، غصہ کرتا تب بھی وہ سیدھی رہتی ورنہ فضول ہی بولتی رہتی تھی۔ شٹ اپ یور ماؤتھ! جو میں بول رہا ہوں وہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، جس پر تم نے الزام لگا کر اپنی زندگی میں شامل کر کے خود پر ہی قہر برپا کیا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گا تمہیں میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی بھی لفظ نہ سنوں، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ عادل خان نے سرد لہجے میں کہتے ہی اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ منہ کھولے وہ اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کو دیکھتے رہ گئی، جو پل میں تولا پل میں ماشا کی مانند کبھی غصہ، کبھی نرمی، کبھی لفظوں کی ساحت مار۔ عادل خان نے مزید کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سے نکلتے اپنا بیگ نکالا اور ساتھ ہی عروہ کی طرف آتے اس کے سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑتے مضبوطی سے تھامے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سارے راستے روتے ہوئے آئی تھی، اسے عادل خان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اکیلی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو عروہ نے عادل کو التجائی نظروں سے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لیکن عادل نے عروہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اسے لے گیا۔ ان کی فلائٹ بن اڑان بھرنے ہی والی تھی کہ عروہ کے کہے لفظ کا رونے کا عادل خان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، اور وہ عروہ کو اپنے ساتھ لندن کے لیے فلائٹ میں بیٹھا کر روانہ کر چکا تھا۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر خشک ہو کر رہ گئے تھے۔ جو امید اسے تھی کہ اس کا بھائی اسے ڈھونڈنے پاکستان ضرور آئے گا، اب وہ امید بھی جیسے ٹوٹ چکی تھی۔ اب مزید وہ اپنی زندگی کا کیا کرتی؟ جینے کی کوئی امید باقی ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں آنکھوں سے آنسو خشک ہوئے سر بھاری ہو گیا۔ 2 دن کی تھکن، بخار کی حالت میں وہ پیاس کی حالت کی وجہ سے دھیرے دھیرے سگنودگی میں اترتی چلی گئی۔ عادل خان کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی بیوی ہوش و حواس سے بیگانہ ہے۔ ثابت ہوا تھا، اور وہ عروہ کے معاملے میں عادل خان بہت ظالم ثابت ہوا، اور آگے یہ وقت بتانے والا ہے عادل خان کیا چیز ہے۔ پاس میں بیٹھی عروہ کو اس نے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ وہ سو رہی ہے یا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہے۔ انسان کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اسے حالات ہی برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہی سب کچھ عادل خان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ برا نہ تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے ہی اسے برا بنا دیا۔ اس پر یقین نہ کر کے اگر یقین کے ڈور اس کے گھر والے اس کے ہاتھ میں تھام دیتے تو شاید عادل خان آج اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہ رہا ہوتا، اور پاکستان میں اپنوں کے ساتھ ہی ہوتا، اور اپنے نکاح میں آئی محرم کے ساتھ وہ اتنی زیادتی تو نہ کرتا۔ اب عروہ کو ہوش کب آنا تھا؟ وہ تو عادل خان کی نظروں کے محتاج ہو کر رہ گئی۔ ایک سرسری سی نگاہ عروہ پر ڈالے وہ اپنی سیٹ پر اپنا سر ٹکا کر نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ محترمہ بات سنو میری، ایک کپ چائے تو بنا دو، سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ ویلے بیٹھنے کی وجہ سے حسام خان کو آمنہ کو تنگ کرنے کی شرارت سوچی تو اس کے سر پر آ کر منڈلانے لگا۔
آمنہ جو ابھی ابھی فریش ہو کر واش روم سے نکلی تھی اپنی پیٹھ پیچھے کر کے سام خان کو اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ وہ ڈر کے مار کے ہلکا سا چلائی۔ میں ہوں ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانے والی منجولی کا خود ڈر رہی ہے، حیرت ہے ویسے۔ اپنے ناک پر بیٹھا مچھر اڑا کر حسام خان نے اس کا مذاق اڑایا جو نکھرے نکھرے سراپے کے ساتھ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو یہاں دماغ سے پیدل انسان؟ اگر کسی نے دیکھ لیا نکلو ادھر سے، وہ گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ مجھے علم ہے تم تھک جاتے ہو دن بھر کاموں سے، مگر میں تمہیں شام میں اپنے سینے کا تکیہ میسر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے تمہارے بالوں کو چھیڑ کر محبت کی کہانی جیسی لوری سناؤں گا، تمہیں بازوئے میں سمیٹ کر تمہاری تھکن کو لبوں سے چن کر تمہارے ماتھے پر بوسہ دوں گا۔ بیڈ سے اٹھتے آمنہ کے ارد گرد گھومتے اس کے سراپے کو اپنی جھلساؤ دیکھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنے دل کا حال بیان کرنے لگا جو کہ آمنہ کو کسی جوک سے کم نہ لگا۔ اوہ واو نائس انٹرسٹنگ! جو کہاں سے سیکھے گے چھوڑے پن والے ڈائیلاگز؟ وہ استحضاء انداز میں بولے، جس پر حسام خان اپنا لب آپس میں پروست کیے خود کو مسکرانے سے روکنے لگا۔ بہت ہی وہ لگ رہی ہو۔ وہ پر اچھا خاصا زور دیتا حسام خان اسے مزید تپانے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آخر کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں مجھ سے وہ آپ سے تم پر آ گئی۔ بہت کچھ، کیا تم دے سکتے ہو؟ آئی بروز چکاتے وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اطمینان سے بولا، چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے۔ گیدڑ مارنے کی دوائی ہے وہ دے دیتی ہوں، کھا کر مر جائیں اور جان چھوڑیں میری۔ حسام خان کے بار بار تنگ کرنے پر وہ بھڑک ہی تو گئی تھی۔ ہاں 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 نو نو منجولیکا تم بیوہ ہو جاؤ گی، اتنی جلدی میں کیا ہے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولا۔ بیوہ ہونا منظور ہے مجھے، لیکن یہ روز روز آپ کی بیہودہ باتیں سننا نہیں منظور۔ وہ آنکھیں دکھا کر بولے، جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ شاید حسام خان کی نرمی اور شرارت کے باعث۔ مجھے بڑی جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ لوگ چار شادیاں کر رہے ہیں، میری ایک ہوئی ہے وہ بھی استغفراللہ ایسی لڑکی کے ساتھ جس کی 10 گز زبان ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے اس نے توبہ کی۔ خواب اچھے دیکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ لو، ویسے بھی خواب ہوتے ہی دیکھنے کے لیے ہیں۔ لیکن بھول ہے تمہاری، میں تمہیں خواب پورے کرنے دوں گی۔ ہاں 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 تم مجھے روک نہیں سکتی ڈارلنگ، اگر میں کر بھی لوں میرے پاس حق ہے۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم چھوڑتے وہ مسکرا کر بولا، مسکراہٹ بھی ایسی کہ آمنہ کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ مر جاؤ تم حسام خان، رہ نہیں سکو گی میرے بغیر اگر مر گیا۔ دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، نہیں رہ لوں گی تمہارے بغیر، وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ حسام خان کے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا۔ نہیں رہ سکتی، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ تمہاری اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، مجھے کیا دو گے؟ وہ تنزیہ انداز میں لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے بولی، جس پر فضا میں ایک بار پھر حسام خان کا قہقہ بلند ہوا۔ ڈارلنگ گارنٹی ہے، پریشان نہ ہو، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ وہ آنکھ مار کر بولا، اف بحث نہ کرو، جاؤ کوئی آ جائے گا، نکلو میرے روم سے۔ وہ زبردستی حسام خان کا بازو تھامے اس کمرے سے باہر دھکیل گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، حسام نے اپنا پاؤں بیچ میں ڈال کر ایسا کرنے سے روکا تو آمنہ نے مزید زور سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں اور وہ اٹل کر اپنی جگہ مسکرا کر کھڑا رہا۔ اچھا مرو مت سڑی ہوئی منجولیکا، جا رہا ہوں، لیکن
میرے کمرے میں کافی لے کر آ جانا ورنہ مجھے مجبوراً خود آنا پڑے گا۔ وہ وارننگ دیتے اپنے کمرے میں چلا گیا اور آمنہ گہری سانس لیتے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتی اس سے ٹیک لگائے گہری گہری سانس بھرنے لگی۔ پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے نماز پڑھنے کی نیت سے جائے نماز اٹھانے چلی گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اچھے کمنٹس کریے گا۔ اللہ حافظ۔